مرزا جی نے نمبر 17 کے تحت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والی روایت درج کی، کیونکہ کوئی بھی سمجھدار آدمی مرزا کو تھوڑا سا ہی سن کر سمجھ جائے گا کہ یہ آدمی پرلے درجے کا منافق، پرلے درجے کا گمراہ، پرلے درجے کا جاہل آدمی ہے، صرف اپنی شہرت کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔ اور آج کی جو ہماری ریکارڈنگ ہے انشاءاللہ، آج ہم جس روایت کے اوپر بات کر رہے ہیں اس سے مرزا جی کی علمی اور نظریاتی حقیقت اور واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مرزا جی کو غور سے سننے، اور اگر یہ پمفلٹس کا معاملہ ہو تو ان پھروں کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی غور سے پڑھ لے تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مرزا جی نے کہاں کہاں کس طرح کیا کیا دھوکے بازیاں اور دھاندلیاں کر رکھی ہیں۔ اب نمبر 18 کے عنوان کے تحت مرزا جی نے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت درج کی، جس کی حقیقت ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں پڑھی۔ اب اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا محمد بن عمر تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہوئے تو سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے ہیں، اور اب بریکٹ میں لکھا ہے یاد کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی ان، یعنی بریکٹ میں سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فوراً گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلسل ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریکٹ میں انہیں گھبرایا ہوا دیکھ کر پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت عمار بن یاسر قتل ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہو گیا؟ حضرت عمار بن یاسر قتل ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان بریکٹ میں سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریکٹ میں غصے میں آ کر کہا تم اپنے پیشاب میں پھسل جاؤ، تم اپنے ہی پیشاب میں پھسل جاؤ۔ ان بریکٹ میں سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے قتل کیا ہے، بریکٹ میں۔ پھر حضرت معاویہ نے اس واضح غلطی کی تعویل کرتے ہوئے کہا، بریکٹ میں پھر حضرت معاویہ نے اس واضح غلطی کی تعویل کرتے ہوئے کہا انہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لائے اور لا کر ہماری نیزوں کے آگے ڈال دیا، بریکٹ میں نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ دیکھیں مرزا جی کا اس روایت کو نقل کرنے کا مطلب کیا تھا، میں آپ کو ذرا ترتیب سمجھاتا ہوں۔ پہلے انہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا روایت درج کی، پھر انہیں شہید کیا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرزا جی نے یہ روایت درج کی۔ اس روایت کی کیا حقیقت تھی؟ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کی کیا حقیقت تھی؟ پچھلی ریکارڈنگ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی بات۔ اب مرزا جی نے آگے یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت نقل کی کہ انہیں تو علی اور ان کے ساتھی لا کے ہمارے نیزوں کے آگے ڈال دیا۔ اب مرزا جی نے یہ تین روایتوں کو آپس میں جوڑ کر کنکلوژن کیا بنایا؟ باغی گروہ کا فرد اور اس فرد کا خود اپنی طرف انتصاب کرنے والے معاویہ۔ سمجھے بات کو یا نہیں؟ چلے اب یہ تو تھا یعنی کہ وہ ترتیب و طریقہ جو مرزا جی نے اس سے بنایا، لیکن مرزا جی چونکہ ایک مخصوص، میں آپ کو بتاؤں نفسیات کے اندر جو نا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ کسی نقطے کو ذہن میں رکھ کر، سنیں توجہ سے، کسی نقطے کو ذہن میں رکھ کے تحقیق کرنا، تفتیش کرنا۔ تحقیق اور تفتیش میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں، موقع نہیں ہے کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن یہ سمجھے ذرا بات کو، کسی نقطے کو ذہن میں رکھ کر، کسی بات کو ذہن میں رکھ کر تحقیق و تفتیش کرنا، نتیجہ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہ نکلے گا جو بات آپ کے ذہن میں ہے، گول نہیں نکلے گا نا۔ اگر یہ نتیجہ آپ تحقیق کے نام پر کریدتے رہو گے، تفتیش کے نام پر ڈھونڈتے رہو گے، کیونکہ اصل میں آپ نے ذہن میں ایک نقطہ بنا لیا ہے کہ، نہیں سمجھے؟ یہ ہے بات، اس سے مد نظر رکھ کر آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کو ایک
اور مثال سے بھی سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو سن گلاسز پہنا دیے جائے اور اسے چاروں طرف دیکھنے کے لیے کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ بتائیے یہ کلر کیا ہے، وہ رنگ کیا ہے، وہ کس رنگت کا ہے، تو وہ جس چیز پہ بھی نظر ڈال رہا ہوگا جواب میں یہ کہہ رہا ہوگا لائٹ گرے، ڈارک گرے. کیا بتا رہا ہوگا؟ لائٹ گرے، ڈارک گرے. اب ہم اس کو کہیں گے اب یہ چشمہ اتارو. جیسے ہی وہ چشمہ اتارے گا اب ہم کہیں گے وہی چیزیں دوبارہ دیکھو. اب جب وہ دیکھے گا تو ہر وہ چیز جسے کچھ دیر پہلے لائٹ گرے، ڈارک گرے کہہ رہا تھا اب اس کی اصل رنگ بتا رہا ہوگا، یہ لال ہے، یہ پیلا ہے، یہ ہرا ہے، یہ نیلا ہے. وہ چشمہ اترنے کی دیر تھی. تو رافضیت کا بھیانک چشمہ جو مرزا جی اور اس کے مقلدین کی آنکھوں پر چڑھا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں انہیں ہر چیز میں کیا نظر آتا ہے؟ ہر چیز میں صحابہ مخالفت وہ کشید کرتے ہیں اور ہر وہ چیز نکال کے لاتے ہیں جس سے کسی طرح صحابہ کی مخالفت ہو، اور کہیں اگر نہیں ہوتی تو وہ معنی مفہوم وہاں پہ گھسڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم پڑھیں گے مرزا جی نے بھی یہاں بھی گھسڑنے کی کوشش کی. لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم پہلے ایک تمہید آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں. تمہید یہ ہے، دیکھیں عمر بن حزم آئے، اور یہ سنو، توجہ سے بات سننا. عمر بن حزم آئے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ترجمہ کون کر رہا ہے؟ مرزا جی. اور سنو یار توجہ سے. عمر بن حزم عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آئے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کہا سیدنا عمار قتل ہو گئے ہیں. اب مرزا جی نے جو یہ بریکٹ لگایا نا، یاد کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن کی، یاد کرو کہ یہ یاد کرو کہ کا بریکٹ نکال دیں، کیونکہ یہ حدیث میں نہیں ہے، جیسے کہ ابھی ہم اصل روایت میں پڑھیں گے. یہ نکال دیں. اب مرزا جی کا ترجمہ دیکھیں کہ جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اس کا مطلب یہاں تک روایت میں تاثر یہ ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی، اس حدیث رسول کو جانتے ہی نہیں. اب بھائی میرے، اب بھائی نہیں سمجھے، یہاں تک تاثر یہ ہے. لیکن روایت کے اگلے حصے میں تاثر کیا ہے؟ خود مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہا عمار بن یاسر قتل ہو گئے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر کیا ہو گیا؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ، میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب اگر اسی روایت میں مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ، اگر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو یعنی کہ عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی اس کو پہلے سے جانتے تھے، تو انہیں عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے کی نوبت کیوں آئی؟ کیوں نہ عمر بن حزم بتائے؟ پہلے ہی انہوں نے پہلے شام کو اور خصوصاً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیوں نہ بتا دیا کہ عمار جس طرف ہو ان کے مخالف کھڑے ہو کے اگر تم لڑو اور عمار اگر شہید کر دیے گئے تو یہ تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ تم باغی گروہ ہو. سمجھے ہو کچھ بات یا نہیں؟ کچھ سیاسی بصیرت بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے نا. لیکن اب اس سے بھی بڑھ کر بات دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے. مرزا جی نے اس روایت کے لیے مسند احمد کا حدیث نمبر 17931 کا حوالہ دیا. مسند احمد 17931 کا مرزا جی نے اس روایت کے لیے حوالہ دیا، اور مسند احمد کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 334 حدیث نمبر 17918 17931 کا مرزا جی نے حوالہ دیا. اور 17918 یعنی چند ہی احادیث پہلے یہ حدیث تھی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو تحفے بھجوائے. اب بھائی کیا کیا؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو ایک مرتبہ تحفے بھجوائے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ بڑھا چڑھا کر تحفے پیش کیے. کسی نے وجہ پوچھی تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے تقتلوہ الفئۃ الباغیہ، اسے باغی جماعت شہید کرے گی. اس کا مطلب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے سے اس حدیث کو جانتے ہیں کہ عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی. ابھی تو کوئی معاملہ ہوا بھی نہیں ہو تو اس سے پہلے جانتے ہیں. نہیں سمجھے؟ چلو، مدعی لات پر بھاری ہے گواہی کس کی؟ مرزا انجینئر کی. سنو، چشمہ اتارو، رسیاں کیا نظر آئیں گی؟ سانپ. ادار بند. اور سنو ذرا بات کو،
مرزا جی نے آگے ہی اس روایت کے بعد اگلی روایت کیا درج کی ہوئی ہے؟ اگلی کہ اگر ایسا بھی تو نا ایک صفحے کے فرق ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مرزا جی تو خیر کر گئے اپنی کہانی، وہ مقلدین بیچارے نا ایک صفحے تک پڑھتے ہوئے جب تک گئے نا تو عقلیں معاف ہو گئی. نہیں، ایک لائن کا بھی فرق نہیں ہے. جس لائن میں تو اپنے پیشاب میں پھسل جا یہ روایت درج کی ہے نا، اسی وہ جہاں روایت مکمل ہو رہی ہے وہیں سے مرزا جی یہ کہہ کے شروع کر رہے ہیں. مسند احمد اور مستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے کہ انہی حضرت عمر بن عاص کو جب سیدنا عمار بن یاسر کے قتل کی خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان کا قاتل اور ان کا سامان لوٹنے والا جہنم میں جائے گا. اوپر والی روایت یہ بتا رہی ہے کہ انہیں پتا نہیں تھا، انہیں تو عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی اور وہ سن کے وہ گھبرا گئے اور اٹھ کے فوراً معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. لیکن نیچلی روایت میں مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں خبر دی گئی کہ عمار شہید ہو گئے تو انہوں نے انتہائی اطمینان سے یہ بات کہی، وہ اب گھبرا بھی نہیں رہے. نیچے والی روایت بتا رہے وہ کوئی گھبرا بھی نہیں رہے، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی نہیں جا رہے. انہوں نے تو سیدھا سا یہ کہہ دیا کہ عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا سامان لوٹنے والا جہنمی ہے. لو، صرف یہی بات نہیں ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت شہید کرے گی، بلکہ ایک روایت اور بھی ہے کہ عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا سامان لوٹنے والا جہنمی ہے. اور یہ بتا عمر بن عاص رہے، کوئی اور نہیں. تو مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین، مرزا جی کو ڈکٹیشن دینے والے، ان سب کی جناب میں ہمارا سوال ہے مسئلہ تسلیس حل کرو. عمر بن عاص کو یہ مسئلہ پہلے پتا تھا یا نہیں؟ تمہیں نے ایک صفحے پہ 2 روایتیں درج کر رکھی ہیں. پہلی میں عمر بن عاص نہیں جانتے ہیں اور دوسری میں جانتے بھی ہیں، خود بتا رہے ہیں. اور مزے کی بات، اب ہم صفحہ پلٹ رہے ہیں. صفحہ نمبر 9 سے پمفلڈ کے صفحہ نمبر آ گئے 10 پر. مرزا جی نے صفحہ نمبر 10 پہ لکھا ہے کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا حنظلہ بن خویلد تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس تھا کہ اچانک وہاں 2 آدمی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے سر کو لیے جھگڑتے آئے. ان میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ اس نے انہیں قتل کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ منظر دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم دونوں بریکٹ میں بجائے اس قتل پر فخر کرنے کے اس دعوی قتل کو اپنے ساتھی کے حق میں ہی چھوڑ دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار کو اب بھائی سنو، یہ سن کر حضرت معاویہ نے بریکٹ میں غصے میں آ کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کے والد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا اے عمر، اپنے مجنون بریکٹ میں بیٹے سے تو ہماری جان چھڑاؤ. توجہ سنیں کہ لفظ کو. اور اے عبداللہ، تیرا ہمارے ساتھ کیا کام ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے حضرت معاویہ کو جواب دیتے فرمایا میرے باپ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ زندگی بھر اپنے باپ کی اطاعت کرتے رہنا اور اس کی حکم تولی نہ کرنا، لہذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے تمہارے ساتھ تو رہوں گا، مگر بریکٹ میں خلیفہ برحق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا. یہ اور قاتل عمار و صالبہ والی روایت کی حقیقت کیا ہے یہ تو ہم پڑھیں گے. فی الوقت بتانا مقصود یہ ہے کہ مرزا جی نے مسند احمد کے حوالے سے جو روایت نقل کی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ عمر بن حزم آ کر عمر بن عاص کو خبر دے رہے ہیں اور وہ سن کے گھبرائے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے ہیں اور انہیں یہ روایت سنا رہے ہیں. اس کا مطلب کہ جب عمر بن حزم نے بتایا اس سے پہلے انہیں روایت پتا نہیں ہے. نیچے ہی بغیر ایک لائن کے فرق کے مرزا جی نے جو دوسری روایت نقل کی ہے مسند احمد کے حوالے سے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب انہیں بتایا گیا کہ عمار قتل ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا سامان لوٹنے والا جہنمی ہے، جس کا مطلب دوسری روایت یہ بتا رہی ہے کہ انہیں تو روایت کا پتا تھا. پھر تیسری روایت یہ بتا رہی ہے کہ انہیں عمر بن حزم نے نہیں بتایا بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاص بتا رہے ہیں. اور اس وقت بھی عمر بن عاص اگر روایت کو جانتے ہیں تو پڑھ کے نہیں سنا رہے. نہیں سمجھے؟ ورنہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص بتا رہے ہیں اور نہ معاویہ جانتے ہیں نہ عمر بن عاص ان کے والد جانتے ہیں. یہاں تک بات سمجھے؟ یہ کوئی اور نہیں لکھ رہا، یہ ترجمہ ایک ہی صفحے پر یعنی کہ ایک ہی صفحے کے 2 حصوں پہ 8 یعنی کہ 9 اور 10 کے اوپر مرزا جی 3 روایتیں درج کریں اور تینوں کی سند کو صحیح کریں اور تینوں کے اندر مضمون بالکل ایک دوسرے کے خلاف. کتنے مزے کی بات، یہاں تک سمجھ گئے؟ واضح کرتا ہے کہ اصلاً جب بھی باغی گروہ کے تعین کو کسی طرح باغی گروہ کو اہل شام کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ باغی گروہ یہ لوگ ہیں نا، تو جو بھی جس طرح کی بھی روایات آ رہی ہیں نا وہ باہم ایک دوسرے کے مخالف و متضاد. یہ سمجھ گئے یہاں تک بات؟ اب سنیں، ہم نے پہلا نقطہ پڑھا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد حدیث نمبر 17918 کے تحت تو
باقاعدہ دیگر لوگوں کی بنسبت ففضل عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو زیادہ اہمیت و فضیلت دیتے تھے. فقیل لہو، تو ان سے وجہ پوچھی گئی. فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تقتلوہ الفئۃ الباغیہ، کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمار کو باغی جماعت، باغی گروہ قتل کرے. یعنی عمرو بن عاص اس روایت کو جمل الصفین سے بھی پہلے سے جانتے ہیں. یہاں تک ہو گیا. اب سنیے ایٹم بوم. لیجئے جناب، یہ میرے ہاتھ میں مسند ابی اعلیٰ ہے، اس کے یہ صفحہ نمبر 1339 کے اوپر حدیث نمبر 7360. اب بھائی حدیث نمبر 7360. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یار سنی نہیں رہے ہو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تقتل عمار الفئۃ الباغیہ، عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی. کون کہہ رہے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. یعنی یہ جو روایت کہ تو اپنے پیشاب میں پھسل جا، مسند احمد کی جو روایت مرزا جی نے نقل کی، سنے ذرا بات کو. عمر بن حزم آ رہے ہیں، یعنی عمر بن حزم آ رہے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر کہہ رہے ہیں عمار قتل ہو گئے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو باغی گروہ قتل کرے گا. تو عمر بن عاص گھبرا کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. گھبرا کے اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب ہی کیا ہے کہ وہ پہلے سے مسئلے کو جانتے نہیں ہیں. وہ پہنچے معاویہ کے پاس، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بتایا تو کہہ رہے فماذا، تو کیا ہوا؟ عمار اگر قتل ہو گئے تو کیا ہوا؟ اب جو ہے، اب یہاں عمر بن عاص کہہ رہے ہیں فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تقتلہ الفئۃ الباغیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی. ورنہ سنیں نا ذرا اس بات کو، روایت سے تو پتہ لگ رہا ہے کہ عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی، تو معاویہ بھی پہلے سے جانتے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمار قتل ہو گیا، فماذا، تو کیا ہوا؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو انہیں اس وقت سمجھ جانا چاہیے تھا اگر عمار شہید ہوئے اہل شام کے ہاتھوں. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ عمر بن عاص بھی اس حدیث کے راوی اور معاویہ بھی اس حدیث کے راوی، اور ہم تو حقیر و رذیل ہیں. سنیں ذرا اس بات کو. مرزا جی سنو ذرا بات کو. مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر کہتے ہیں آپ اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابوں میں اس حدیث کی شرح پڑھیں، مثلا فتح الباری. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 482 ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں روا حدیث و تقتل عمار الفئۃ الباغیہ، روایت کیا ہے اس حدیث کو کہ عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی جماعت من الصحابہ، جماعت من الصحابہ، صحابہ کی ایک جماعت نے، منہم قتادہ بن نعمان کما تقدم، ان میں قتادہ بن نعمان ہے جیسے کہ گزر چکی ہے بات. وہ ام سلمہ عند مسلم، اور صحیح مسلم میں ام سلمہ کی روایت ہے. وہ ابو ہریرہ عند الترمذی، الترمذی میں ابو ہریرہ کی روایت ہے. وہ عبداللہ بن عمر بن عاص عند النسائی، اور نسائی میں عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے. وہ عثمان بن عفان، وہ حذیفہ، وہ ابو ایوب، وہ ابو رافع، وہ خزیمہ بن ثابت، وہ معاویہ، وہ عمر بن عاص، وہ ابو الیسر، وہ عمار نفسہ، وہ کلھا عند الطبرانی وغیرہ. اور یہ روایت طبرانی اور دیگر کتب میں ہے. وہ غالب ترکھا صحیحۃ او حسنۃ، اور ان میں سے زیادہ تر وہ روایتیں ہیں جو صحیح یا حسن سندوں والی ہیں. ہمیں تو عمر بن عاص اور معاویہ کا عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی یہ مضمون بیان کرنے کی، سند پر بات کرنے کی ضرورت باقی رہے گی. ہاں کسی کو شوق پورا کرنا ہوگا تو اس کا ہم ایسا شوق پورا کروائیں گے وہ زندگی بھر یاد رکھے گا انشاءاللہ. لیکن فی الوقت بتانے کا مطلب یہ ہے عمر بن حزم آ کر ایسے دو افراد کو روایت بتا رہے ہیں کہ جن کو جو اس روایت کو پہلے سے جانتے ہیں، اگرچہ عمر بن حزم والی روایت صحیح ہو تو. اچھا پھر سنیں ذرا اس بات. مرزا جی نے جو یعنی روایت مسند احمد کے حوالے سے درج کی، اس میں الفاظ یعنی سب سے زیادہ جو غور طلب ہے کہ جس میں اچھا خاصا آدمی جو نا اس کا ذہن ایک دم جو نا وہ خراب ہوتا ہے. مرزا جی نے روایت درج کی مسند احمد کے حوالے سے جس میں یہ الفاظ تھے دو حصہ فی بولکا، تو اپنے ہی پیشاب میں پھسل جا، تو اپنی پیشاب میں پھسل جاتا ہے. اچھا اب دیکھیں، ظاہر ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصویر کشی ان الفاظ کے بعد ایک عام آدمی کے دماغ میں آتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے آدمی کے دماغ میں آتی ہے جو عرب محاورات کو جانتا،
نہیں ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی. جب مرزا جی نے جب حدیث عمار نقل کی, حدیث عمار کے اندر جملہ تھا وے حقا یا ابن سمیہ, وے حقا یا ابن سمیہ, تو مرزا جی نے وہاں کیا ترجمہ کیا؟ افسوس عمار کی کم بختی, اور بریکٹ میں لکھا نوٹ, یہ عربی کا محاورہ تھا. یعنی اس کا مطلب مرزا جی نے پبلک کو غلط تاثر جانے نہیں دیا کہ اللہ کے رسول عمار کو کہہ رہے ہیں کہ تیری کم بختی ہے, تو یہ تو بظاہر تو مذمت کے الفاظ لگ رہے ہیں. اسی طرح جب معاویہ کہہ رہے ہیں نا کہ دوہست فی بولکا, تو اپنے پیشاب میں پھسل جاتا ہے, تو سمجھے ذرا بات کو, وہ آدمی جو عرب کے محاورات نہیں جانتا, وہ بظاہر اس جملے کو جب سنے گا تو اچانک سے اس کو ایسا لگے گا نا کہ یہ کیا عجیب بدتمیزی والی بات نہیں ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. جس طرح وی حقا یا ابن سمیہ میں نہیں تھا, بالکل اسی طریقے سے یہاں نہیں تھا. لیکن ایک اور سنیں, محقق, ایک تو محقق ہوتا ہے عربی والا, نقطوں والے کاف والا, ایک ہوتا ہے ڈنڈے والے کاف والا. پنجابی میں کہتے نا اسے کخ نہیں پتا. مرزا جی بھی یہ محاورہ بہت دہراتے ہیں, تو مرزا جی بھی یہ والے محقق ہیں, اور ہمارے حساب سے تو کڑک مرغی ہیں, جو کڑک مرغی نہیں ایک ہی جگہ پہ کو کر کے پڑی رہتی ہے, نہیں سمجھے, ایسے وہ اپنی کڑک بنے ہوئے اپنی اکیڈمی میں پڑھے, اپنے انڈے بچوں میں سے باہر نہیں آ رہے ہیں, اور نہیں سمجھے کچھ بات ہو, کڑک مرغی وہیں پڑی ہے. اور سنیں, غور طلب نکتہ ہے, مرزا جی جو بظاہر مصنف عبد الرزاق کے بھی حوالے دے رہے ہوتے ہیں, مرزا جی جو بظاہر یہ بھی کہہ بیٹھے ہیں, ذرا سنیے گا اس بات کو, کہ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ مرزا جی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں جس طرح, یعنی کہ کفایت اللہ سنابلی صاحب اور صلاح الدین یوسف صاحب کے لیے مرزا جی نے کہا جس طرح انہوں نے تاریخ سے گند سمیٹا نا, مکھی گندتے ہی بیندی جا کے, یعنی مرزا جی یہ کہنا چاہ رہے تھے مکھی ہمیشہ گندگی پر ہی جا کر بیٹھتی ہے. یعنی تاریخ میں اچھی باتیں بھی تھیں, مرزا جی کی والی اچھی باتیں, تو وہ نہیں سمیٹی, ساری گند سمیٹی ہے نا. اور مرزا صاحب خود کو محقق بھی ہیں, تو اس حدیث کے جو دیگر ترک ہیں مرزا جی کے پیش نظر ہونے چاہیے تھے, مسند احمد علی کے. اور ہم ہماری بات مانے تو ہم تو کہتے ہیں پہلے دن سے مرزا جی کو کخ نہیں پتا, انہیں تو جو رٹوا دیا جاتا, منہ میاں اب یہ پڑھو, منہ میاں یہ پڑھنا, چو اب یہ پڑھنا. اور سنو, یہ میرے ہاتھ میں مصنف عبد الرزاق, جہاں سے اور جس سند سے یہ روایت آ رہی ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاؤس عن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابی ہے, یہ اس سند سے روایت کو درج کیا. یہ وہ مصنف عبد الرزاق ہے, جلد نمبر 10 ہے, صفحہ نمبر 230 ہے, باب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حدیث نمبر 20595 ہے. اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن ابی بکر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن ابی ہے, وہی سند. اور یہاں پر واضح طور پہ الفاظ ہیں دہشت فی قولک, تو اپنی باتوں میں الجھا رہتا ہے. بھائی میرے پیارے, مکھی گندگی پر ہی جا کے بیٹھتی ہے, مرزا جی کو بیٹھنے کے لیے پیشاب ہی ملا, نہیں سمجھے کچھ بات کو, ورنہ اسی کے ترک میں الفاظ تھے دوہستہ فی قولک, تو اپنی باتوں میں الجھا رہتا ہے, جس سے سامنے والے کی بات کی صحیح تعبیر بھی کی جا سکتی تھی. لیکن مرزا جی کو یہ تو لانا نہیں تھا, کیونکہ انہیں تو پیشاب پہ جا کے بیٹھنا تھا. اچھا سنیں, یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہو گئی. اب سنیں, غور طلب نکتہ ہے کہ تاریخ دمشق, اب دیکھیں تاریخ دمشق کی جلد نمبر 55 صفحہ نمبر 5, یہ حوالہ میں دوبارہ دہراؤں گا, حوالہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے پاس تاریخ دمشق لائبریری میں نہیں ہے, تو یہی وجہ ہے کہ میں نے اصل کتاب کا جو یہ پی ڈی ایف ہے یہ ڈاؤن لوڈ کیا, تاریخ دمشق کی جلد نمبر 55. ٹھیک ہے, یہ دارالفکر والا جو ہے وہ نسخہ ہے. میں اس کو پڑھنے سے پہلے جس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عربی متن میں بظاہر الفاظ ہیں کہ لما قتل عمار بن یاسر دخل عمر بن حزم علی عمر بن عاص, جب عمار شہید ہوئے تو عمر بن حزم عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. یہ سمجھ رہے, جبکہ غور طلب نکتہ ہے کہ عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے سے صرف ایک مرتبہ شام گئے, اس کے علاوہ ان کا شام جانا ثابت ہی نہیں ہے. نیچے کے کسی راوی نے ان کا عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, یعنی کہ
محمد بن عامر بن حزم کا اپنے والد کے والد سے روایت کرنے کو یہ سمجھ لیا ہے کہ والد وہاں موجود تھے. اب بھائی سنیں, یہ تاریخ دمشق کی جلد نمبر 55 کا صفحہ نمبر 5 ہے. اس میں واضح طور پر روایت موجود ہے کہ عمر بن کثیر بن افلح وہ کہتے ہیں کہ خرجہ محمد بن عامر بن حزم و اخو عمارہ بن حزم فقدم علی معاویہ. عمر بن حزم اور ان کے بھائی عمارہ یہ دونوں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا تم لوگ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بتائی. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے کام کے لیے مجھ سے پہلے ہی کیوں نہیں مل لیے؟ بہرحال یہ پوری پھر ایک تفصیل روایت. اس روایت کی سند اس طرح ہے: اخبرنا ابو بکر محمد بن شجاع انبانا ابو عمر بن مندہ انبانا الحسن بن محمد بن احمد انبانا ابو الحسن البنانی حدثنا ابو بکر بن ابی الدنیا حدثنی ابو جعفر العقلی حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ابن عون حدثنی عمر بن کثیر بن افلح. یہ اس کی پوری سند. اب یہ اسماعیل بن ابراہیم کون ہے ذرا سمجھے گا. یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے, اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 48 ہے. اسماعیل بن ابراہیم کرابیسی ابو ابراہیم البصری. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے کہتے ہیں لین الحدیث کے یہ حدیث میں ضعیف تھے. یعنی کہ ایک ہی واقعہ جس میں یعنی عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کا شام جانے کا ذکر آتا ہے ایک ہی دفعہ اپنے بھائی عمارہ کے ساتھ, اور وہ بھی سندن ثابت نہیں ہے. وہ بھی سندن ثابت نہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر بن حزم کا قتل عمار کے وقت وہاں موجود ہونا اور عمر بن عاص سے مل کر یہ روایت بیان کرنا ہے کہ عمار کو باغی جماعت شہید کرے گا, یہ مسئلہ مشکوک ہو جاتا ہے. پھر اب دوسری دلیل سنیں اس کی, جو باقاعدہ ہمیں کسی خارجی ذریعے سے نہیں مل رہی بلکہ اندرونی مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ للبہقی ہے, اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 328 ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ نے کتاب و قتال و اہل البغی اس کے تحت باب قائم کیا, باب النہی عن القتال فی الفرقہ. اس کے تحت حدیث نمبر 16790 ہے. سند پڑھ رہا ہوں, اس سے پہلے سند پڑھنے سے پہلے مسند احمد کی سند پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو ایک دفعہ پھر. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابی ہے. یہ اسی سند ہے. اور سنیں ذرا بات کو, سنن کبریٰ للبہقی کی سند سن لیجیے. اخبرنا ابو الحسین علی بن محمد بن عبداللہ بن بشران و ابو محمد عبداللہ بن یحییٰ بن عبد الجبار السکری ببغداد قال انبا اسماعیل بن محمد الصفار حدثنا احمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق انبا معمر عن ابن طاووس ان ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ان ابی ہے. وہی سند ہے بھائی جان, وہی سند ہے. اب آپ آگے الفاظ سنیں. ابن طاووس سند اور روایت یعنی کہ ابن طاووس روایت بیان کر رہے ہیں بسند, آگے کہہ رہے ہیں کہ ان ابی بکر محمد بن عمرو بن حزم ان ابی ہے, ساتھ کہہ رہے کالا لا ادری اکانا مع ابی ہے او اخبرہ ابوہ. اب یہ نہیں پتا کہ آیا یعنی ان کے والد عمر بن حزم اس وقت ان کے ساتھ تھے یا ان کے والد نے بھی انہیں اس کی خبر دی ہے. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ اس کا مطلب عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی صفین والے واقعے میں کہ جب عمار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس وقت شام ہونا, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ہونا ثابت نہیں ہوتا. اور یہ کوئی اور نہیں, مزے کی بات ہے اسی سند کے راوی جو روایت سن رہے ہیں وہی ساتھ بیان کر رہے ہیں لا ادری اکانا مع ابی ہے او اخبرہ ابوہ. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہوا یہ ہے کہ نیچے کے کسی راوی کو یہ وہم ہوا کہ وہ یہ سمجھا ہے کہ یعنی کہ عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باقاعدہ اس روایت کو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت بتا رہے ہیں اور عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت بتانے کے بعد وہ یہ روایت سنا رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو وہاں جانا ثابت نہیں ہے, یہ سند ہی مشکوک ہے, یہ سند ہی منقطع ہے. اس میں اصل بیان کرنے والا یہ مضمون اصل میں کس نے بیان کیا ہے وہ پتہ لگ رہا نہیں ہے. اب اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں. مرزا صاحب نے ایک لائن کے فرق کے بغیر نیچے لکھا کہ انہی حضرت عمر بن عاص کو جب سیدنا عمار بن یاسر کے قتل کی خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان کا قاتل اور ان کا سامان لوٹنے والا جہنم میں جائے گا. اب مرزا صاحب نے یہ مکاری کیا کی, انہی کو جب اس بات کی خبر دی گئی عمر بن عاص کو, مرزا صاحب نے بھائی سنیں یار ذرا بات کو, مرزا صاحب نے حوالہ دیا 17,929 کا.
چلو مرزا جی نے 17,929 کا اگر حوالہ نہیں دیا ہوتا تو بھی بات سمجھ میں آنی تھی. حوالہ بھی دیا ہے 17,929. آپ حیران رہ جائیں گے 17,929 کے اوپر جو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو آ کر یہ بتا رہے ہیں، ذرا ان کا نام دیکھ لیجئے. ابو الغادیہ. او بھائی میرے، مرزا جی نے، جیسے کہ ابھی وہ تو ہم یہ قاتل عمار و صالبہ والی روایت پہ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ریکارڈنگ میں پڑھیں گے، صرف ٹیزر دے رہا ہوں. مرزا جی چونکہ اوپر ابو الغادیہ ہی کو وہ قاتل عمار ثابت کر کے آئے تھے، اور یہ تاثر دے کر آئے تھے کہ یا اس وقت تک سیدنا ابو الغادیہ خود بھی سیدنا عمار بن یاسر کے اہم مرتبے سے ناواقف تھے. خود مرزا جی اوپر لکھ کر آئے. اب اگر مرزا جی نیچے ان کا نام لے دیتے کہ ابو الغادیہ نے آ کے خبر دی عمار بن یاسر کی شہادت کی، تو مرزا جی کا بھانڈا بیچ چوراہے پہ پھوٹ جاتا. ان کی دھوکے بازی اور جھوٹ واضح جاتا کہ اوپر والی روایت میں تو جعل سازی ہوئی ہے، یا پھر اس روایت میں جعل سازی مرزا جی، اور مرزا جی نے وہاں بھی کی جیسے کہ ہم ثابت کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ثابت کریں گے کہ یہاں بھی مرزا جی نے جعل سازی کی. اصل کتاب سے تو میں نے آپ کو روایت دکھائی دی ہے. اب نقطہ یہاں پر یعنی مسئلہ اور زیادہ غور طلب یہ ہے کہ اصل میں عمر بن عاص کے پاس عمر بن حزم آئے تھے، ابو الغادیہ آئے تھے. مسند احمد کی روایت بتا رہی ہے، ایک ہی کتاب کی دو روایتیں ہیں کہ عمر بن حزم گئے ہیں یا ابو الغادیہ گئے ہیں. بات یہ ہے دونوں کو مرزا جی صحیح کہہ رہے ہیں. ہم تو فی الوقت کہہ رہے ہیں عمر بن حزم کا تو وہاں جانا ثابت کر کے دکھاؤ. ثابت ہی نہیں کہ وہ اس وقت وہاں موجود ہوں. ہاں ابو الغادیہ کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو ہم انشاءاللہ اگلی جو نا ریکارڈنگ میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ قاتل عمار و صالبہ والی روایت بھی ضعیف ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، اس روایت کے مطابق میں فقہ جہلمی والے نہیں سمجھے، ای سے امام، ان کا امام بھی الف سے نہیں ہے. سنو دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ امام کو شروع کس سے کیا ہے؟ لفظ الف سے. جس سے گفتگو کی ابتدا ہو، جس سے گفتگو کی ابتدا ہو، جس سے حروف کی ابتدا ہو، جس سے بنیاد ڈلے، اللہ نے اس لفظ کی ابتدا بھی. لیکن مرزا کو لائق نہیں سمجھا تو ابتدا بھی کہاں سے کروائی؟ ای سے. کہاں سے کروائی؟ نہ اے سے، نہ بی سے، نہ سی سے، کہ ان کی تو اے بی سی بھی الٹی ہے. نہیں سمجھ میں کچھ بات. چلو یہ تو خیر ایک بطور لطیفہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بات رکھی. اچھا دیکھیں اس کے مطابق میں ایک روایت مسند احمد کی، یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 640 حدیث نمبر 6926 سے پیش کی جاتی ہے کہ جس میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں سیدنا معاویہ اور عمر بن عاص کے درمیان چل رہا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو حضرت عمار کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ اس کی بات سن رہے ہیں؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم نے انہیں شہید کیا، انہیں تو ان لوگوں نے ہی شہید کیا جو انہیں لے کر آئے تھے. اب دیکھیں ذرا اس بات کو نا، اگر یہ روایت صحیح ہے یعنی اس کو اس روایت کے مطابق کے طور پہ شاہد کے طور پہ کوئی پیش کرتا ہے تو ہم کہیں گے اس میں تو واضح الفاظ ہیں انما قتلہ من جاء بہ، کہ انہیں تو قتل انہوں نے کیا کہ جو ان کے ساتھ آئے تھے. اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ باغی گروہ مدینے سے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں چھپ کر ساتھ آیا تھا. یہ تو ہم نے یعنی صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت میں بڑی تفصیل اور بڑے دلائل کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا. سمجھے ذرا اس بات کو. اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو، اور فقہ پیغمبریہ میں سنیں ذرا بات، مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر ایک راوی کے اوپر بحث کرتے ہوئے، ایک روایت کے ضعیف ہونے پہ بحث کرتے ہوئے یوں کہا ہے تو وہ مدلس ہے، انس روایت ہے، ضعیف ہے. صحیح. دوسری جگہ ایک اور جگہ پر مرزا جی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک روایت کے اوپر اس میں ابو اسحاق مدلس انس روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے، ضعیف ہے. پھر مرزا جی نے شیعہ اور سنی اور شیعہ کے نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے طریقے کے 23 مارچ 2016 کے اپلوڈڈ اپنی ویڈیو کے اندر کہا روایت ضعیف ہے، اس میں شریک القاضی جو ہے وہ مدلس ہیں، وہ انس روایت کر رہے ہیں. پتہ یہ لگا مدلس راوی جب صیغہ انس روایت بیان کرتا ہے تو فقہ پیغمبریہ میں بھی وہ روایت ضعیف ہوتی ہے. اب منظر جب اعلیٰ زیر بحث جو روایت ہے اس کی سند میں آپ بھائیوں کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. حدثنا الفضل بن دکین حدثنا سفیان عن الاعمش ان عبد الرحمن بن ابی زیاد ان عبداللہ بن حارث. مرزا جی نے کیا کہا؟ روایت ان سے ہے، سما کی تصریح نہیں ہے. آمش کے بارے میں
یہ ذرا سمجھے گا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے, اسی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 316 ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما نقموا علیہ الا التدلیس, ان میں اور کوئی بات نہیں تھی, کوئی عیب کوئی نقص نہیں تھا ان میں سوائے تدلیس کے. اور پھر یعنی محدثین کے اقوال درج کرتے ہوئے نیچے کہتے ہیں قلت وهو يدلس وربما دلس عن ضعیف ولا يدري به, کہ میں کہتا ہوں آمش تدلیس کرتے تھے اور بعض مرتبہ ضعیف روایت سے تدلیس کرتے تھے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا, انہوں ضعیف روایت کا پتہ بھی نہیں ہوتا, ولا يدري به, ان کے بارے میں جانا بھی نہیں جا سکتا. تو اب میرا مقصد عرض کرنے کا بات سے یہ ہے آمش مدلس ہے, روایت مؤن صیغہ ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں, اور فقہ پیغمبریہ کے مطابق بھی یہ روایت ضعیف ہے. تو آپ سمجھیں مسند احمد کی وہ روایت سندن ضعیف, یہ روایت بھی سندن ضعیف. اور عنوان کیا تھا؟ عنوان جناب علی چورن اس لیبل کے ساتھ بک رہا تھا 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ تھی وہ صحیح الاسناد روایات.